اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اصل بات مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے بارے میں جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ کتاب کو استاد کے پڑھے بغیر آگے لوگوں کو اس کتاب سے اپنے مطالعے کی بنیاد پر اور اپنی تعلیم کی بنیاد پر لوگوں کو سمجھانا اور لوگوں کے ساتھ مخاطب ہونا، بنیادی بات یہی غلط ہے۔ ہمارے ہاں کون مسلمان ہے جو یہ اس بات سے واقف نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنہا کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتاب بھیجی ہے وہ اللہ نے اپنے نبی پر بھیجی ہے، اور نبی اس کتاب کا مبین ہے، شارح ہے۔ نبی ہی اس کتاب کی وضاحت کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یا اپنے امتیوں کو وہ سمجھاتے ہیں۔ بعض کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل نہیں کی۔ اگر کتاب ہی کافی ہوتی تو اللہ ذوالجلال کتاب کو نازل کر دیتے اور جبرائیل کے ذریعے علیہ السلام کے ذریعے اعلان کروا دیتے کہ یہ اللہ کی منزل من اللہ کتاب ہے، اس کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو۔ لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ کتاب اللہ ذوالجلال نے ہمیشہ نبی پر نازل کی ہے اور اس کتاب کو نبی نے سمجھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام اسلاف جو ہیں وہ کتاب کو استاد سے سمجھنے کی ترغیب دیتے ہیں، بلکہ ہم تو حضرات محدثین رحمہم اللہ کے تراجم میں پڑھتے ہیں کہ جو حضرات بازار سے کتابیں لے کے آگے ان سے درس دینا شروع کر دیتے تھے، محدثین کرام رحمہم اللہ ان سے روایت نہیں لیتے تھے۔ امام زہری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں کتابیں ان کی جو مدون شدہ تھیں وہ بازاروں میں بکتی تھی، اور ایک شاگرد تھے، ایک ان کے اسی دور میں غالباً یحییٰ ان کا نام ہے، وہ بازاروں سے ان کی کتابیں لے کے آگے لوگوں کو وہ روایات بیان کرتے ہیں۔ محدثین رحمہم اللہ نے ان پر جرح کی ہے کہ یہ انہوں نے امام زہری سے سوا نہیں کیا، بلکہ ان کی کتابوں کو لے کے پڑھنا شروع کر دیا اور لوگوں کو درس دینا شروع کر دیا۔ تو محدثین نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ کتابوں کو استاد کے پڑھے کے بغیر، استاد سے اجازت حاصل کرنے کے بغیر اس کتاب سے روایت کو معتبر نہیں قرار دیتے تھے جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کتاب کے جو مشکل مباحث ہوتے ہیں یا مختلف مباحث ہوتے ہیں ان کی توفیقی تطبیقی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ استاد سمجھاتا ہے، وہ استاد اس کو گائیڈ کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، ورنہ پھر خود پڑھنے والا جو ہے وہ ان مباحث کو پڑھ کے اس کا ذہن الجھتا رہتا ہے۔ اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جس نے بھی استاد کے بغیر خود شرع کا مظاہرہ کیا ہے اس نے کبھی بھی راہ حق کو نہیں پایا، کبھی بھی اس نے راہ حق کو نہیں پایا۔ ہمیشہ وہ ڈگمگایا ہے، لڑکھڑایا ہے، اور امت کے لیے وہ اکثر و بیشتر گمراہی کا سبب بھی بنا ہے، بھلائی کا اور بہتری کا اور ہدایت کا ذریعہ وہ نہیں بنا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہمارے موجودہ ماحول میں بھی ہیں، اور ماضی قریب میں بھی، ماضی بعید میں بھی۔ اور اسی کا مصداق ہمارا یہ مرزا محمد علی جیلمی ہے، جس نے کسی استاد سے کچھ نہیں پڑھا، کوئی استاد ان کا نہیں ہے جس سے باقاعدہ انہوں نے تعلیم حاصل کی اور انہوں نے اس کو اجازت دی ہو۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ایک سیدھا سمجھنے والا یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی مسالک ہیں جو میری علم میں آئی ہے بات، علماء اہل حدیث ہوں، علماء دیوبند ہوں یا علماء بریلی ہوں، یہ سب حضرات یہ مرزا جیلمی کی
کے افکار کی تردید کرتے ہیں اور ان کے جو ہے نا اثرات ان کو امت کے لیے گمراہی کا باعث سمجھتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ان کے افکار کو روافض کا چربہ اور روافض کی ترجمانی قرار دیتے ہیں۔ آخر سوچنا چاہیے سنجیدگی سے کہ یہ سبھی علماء تمام مسالک کے یہ متفقن علیہ کیوں ہے اس مسئلے پر؟ آخر کیا وجہ ہے کہ باہم یہ آپس میں مختلف ہیں، لیکن مرزا جیلمی کے بارے میں تمام متفق ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت اور ان کی رفعت اور بلندی مرتبت اس کا لحاظ کیے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اس فکر سے یہ باتیں کرتا ہے جو روافض کا نقطہ نظر ہے اور جو باتیں رافضی کہتے ہیں۔ اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس میدان میں پہلے بھی یقیناً دوسرے بہت سے علماء کرام نے اپنا اپنا بیان ریکارڈ کیا ہوگا، اور اس محاذ پر بالخصوص ہمارے علامہ حضرت علامہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان ارجمند حافظ ابتسام الہی صاحب اور حافظ حشام صاحب وہ اس میدان میں الحمدللہ سر فہرست ہیں اور ہر لحاظ سے ان کی تردید کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اس وقت کے عظیم محدث اور عظیم مفکر حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی متعن اللہ بطول حیاتہ، ان کے جو تاثرات ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ یہ سب روافض کی ترجمانی ہے، یہ اہل سنت کے موقف کی ترجمانی نہیں ہے۔ اس لیے عامت الناس کو اس کے ان افکار سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان کی باتوں کو سننے میں اپنا وقت قیمتی جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مقام صحابہ جو ہے اس پر تمام امت کا اتفاق ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی بات ارشاد فرما دی ہے کہ اذا ذکر اصحابی فاسکتوا، کہ جب نبی صحابہ کرام کی بات آئے تو خاموش ہو جاؤ، کوئی حرف گیری نہ کرو، کوئی اعتراض نہ کرو۔ یہ بڑا بھونڈا سا اعتراض ہے کہ جی یہ باتیں تاریخ میں موجود ہیں، یہ باتیں فلاں ان کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ کتابوں میں موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، کیا کتابوں میں ان کا مثبت پہلو بھی موجود ہے یا نہیں ہے جن سے ان افکار کی تردید ہوتی ہے؟ جب وہ بھی موجود ہے تو ان کو آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ ان کو آپ اپنا مرکز اور محور کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے یہ ساری ہیلا جوئی اور یہ ساری چرب زبانی اس سے بات بنتی نہیں بلکہ بگڑتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا من کل علیم اللسان، کہ جو زبان کے ماہر ہیں نا، زبان کی کھٹی کھاتے ہیں، ان سے بچو، ان کے علم سے بچو۔ ان کا علم نہیں ہے، علم ان کا ہے جنہوں نے اساتذہ سے پڑھا ہے، جو چرب زبانی سے اپنی بات دھونس دھاندلی سے منواتے ہیں، چرب زبانی کی بنیاد پہ، اس سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روکا ہے کہ ان سے بچو۔ اس لیے میرا نوجوانوں سے، امت مسلمہ سے یہی میری التماس ہے کہ وہ اس کے اقوال سے اور اس کی تقریروں سے، اس کے افکار سے وہ بچیں اور سننے سے گریز کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو راہ حق صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی گمراہیوں سے اور ضلالتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم